نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر ایک عظیم ترین رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ تم شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ناظرین، یہ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب رمضان المبارک کی آخری عشرے کی۔ ناظرین، ان راتوں کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کی حقیقی جو قدر و منزلت ہے شاید وہ تو ہم نہ جان سکیں، لیکن چند باتیں جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ قدر کہتے ہیں منزلت کو، اہمیت کو، اور شب قدر کی منزلت کے کیا خوب کہنے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اس رات نزول فرقان ہوا جس میں انسانوں کو اپنی پہچان اور اپنے خالق کا عرفان ملا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنا مبارک کلام نازل فرمایا، اور اس مبارک کلام کے نزول سے انسانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اور ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور ہمارا خالق اور مالک کون ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں ملنے والے احکامات کیا ہیں۔ ناظرین، یہی وہ بنیاد ہے کہ آج اگر مسلمانوں کے پاس یہ بنیاد نہ ہوتی تو کب کے کفار مٹا چکے ہوتے، اور یہی وہ بنیادیں ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے امید کی کرنیں موجود ہوتی ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی وہ ہے جس میں رب کے حضور پیش ہو کر ہم اپنے اعمال کی جزا پائیں گے، اور رب کریم عز و جل اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور احسان سے حضور علیہ السلام کی شفاعت کے طفیل ہمیں داخل جنت فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ اس شب قدر کے اندر وہ قرآن نازل ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر تقدیر کے فیصلوں کی بھی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر فرشتے کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ اس نے اس پورے سال کے اندر کیا ذمہ داری نبھانی ہے، اور مقدر کے فیصلے جو ہیں اس شب قدر کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ 5 راتیں انتہائی اہمیت کے حامل راتیں ہیں، اور ان راتوں میں جو ساعتیں ہیں، جو لمحات ہیں، اس کی جو اہمیت ہے اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس رات میں اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کا ثواب اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ دیا جاتا ہے، اور 1000 مہینوں سے مراد یہ کہ 83 سال سے بھی زائد عرصہ۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ تسبیح کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و درود کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، کسی سے اچھی بات کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، ناظرین ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا، اس کو شاید بونس بھی اگر کہیں تو یہ کم ہوگا۔ ناظرین، کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس رات کی۔ امام قرطبی علیہ رحمہ جو ہے مشہور مفسر ہیں، اور آپ اپنی معناس تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ وفی تلک اللیلہ، اس مبارک رات کے اندر یقسم الخیر الکثیر، جو خیر تقسیم کی جاتی ہے، الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر، وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی مثل 1000 مہینوں کے اندر بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی وہ ملٹی پلائی بائی 1000 منتھ، اس سے بھی اوپر ناظرین وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے۔ ان مبارک لمحات کو جو ہے وہ خصوصاً ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر مارکیٹ میں جا کر کے پرچیزنگ کرنا، یا پھر چینلز کے سامنے بیٹھ کر ان اینکر سے اسلام سیکھنے کی کوشش کرنا جو 11 مہینے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، ناظرین اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور شکر نہیں کرتا تو وہ نعمت کی جو برکتیں ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور ہمارا شکرانہ کیا ہونا چاہیے؟ زبان سے تو ہم اس رات کو خوب ذکر و اذکار سے تر کر دیں،
اور اپنے عمل سے یوں شکر بجا لائیں کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کریں کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر جو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے ہم اس کے بعد نیکیوں سے بیگانے ہو جائیں، انجانے ہو جائیں، بلکہ یہ سعادتیں ہمیں بدستور میسر رہیں، ہم نیکیاں کرتے رہیں، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ وظائف کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس رات کے اندر کون سے وظائف اختیار کرنے چاہیے، تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد میں اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتی ہیں کہ اگر میں اس رات کو جان لوں کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہماری بھی مغفرت فرما، اے مغفرت فرمانے والے ہمیں بھی معاف فرما۔ ناظرین یہ دعا جو ہے اس کا ورد کیا جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتے رہیں کہ رب کریم اس رات کے اندر تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، بالخصوص وہ افراد جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اور کرونا وائرس کی وبا کے اندر جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرد پر جو ہے اس رات کی برکتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس سے کما حق حصہ عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة